السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 235، 236 اور 237، 235، 236 اینڈ 237 ان آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اس میں جو کہ تم نے اشارے سے کہہ دیا، بِهِ اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں، او اکننتم یا تم چھپا رہے ہو یا چھپایا تم نے، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن ان سے پختہ عہد مت لو، سرن پختہ خفیہ عہد مت لو، الا سوائے ان تقولوا یہ کہ تم کہو کوئی قول معروفہ اچھی بات، ولا اور نہ تعزیم النکاح نکاح کا عزم کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے اپنا وقت مقرر، اجلہ اپنی وقت تک، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ غفور حلیم اللہ بہت بخشنے والا تحمل مزاج ہے۔ لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریدو یا تم نے مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریدتاً کوئی حق مہر، ومتعوہن اور ان کو خرچ دو، علی الموسع قدرہ خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، متاعًا کچھ خرچ دینا، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین حق ہے محسنین پر، وَإِذَا اور جب طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا یا ہاتھ لگایا ہو، فقد فرضتم اور تم نے مقرر کر دیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃً کوئی حق مہر، فنصف پس آدھا دو، ما فرضتم جو تم نے فرض کر دیا ہے، الا سوائے اس کے، ان یعفونا کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، ان تعفو اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل اور نہ بھولو آپس میں ایک دوسرے پر فضل احسان کرنا، ان اللہ اللہ تعالیٰ، بما ان چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ کو علم ہے کہ تم عن قریب ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو، ہاں تم بھلی بات کہو، جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے، عقدۃ النکاح پختہ نہ کرو، اور جان لو یقیناً اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کا علم رکھتا ہے، تم اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر حق مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، خوشحال اپنی ہمت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق اچھے طریقے سے فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کا حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو حق مہر کا آدھا مہر اس کو دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ذمہ داری ہے، تمہارا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، تم آپس میں احسان کو فراموش نہ کیا کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ عورتوں کے مسائل جاری ہیں۔
بیوہ عورت اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد عدت کی مدت میں 4 ماہ 10 دن گزارے گی، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ حاملہ ہونے کی صورت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس عدت کے دوران اور اس کے علاوہ وہ خاتون جس کو کہ طلاق دے دی گئی ہو، وہ بھی نکاح سے رکے رہنے کی مدت میں عدت گزار رہی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو شخص دوسرے عقد ثانی کا ارادہ رکھتا ہے اور نکاح کا خواہش مند ہے، اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ اس خاتون کو وہ عدت کی مدت کے دوران پیغام نکاح بھیجے۔ اس سے ہاں وہ اشارتاً یا کنایتاً اپنا مدعا پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ کھلم کھلا اپنے نکاح کے ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ہی پیغام نکاح بھیج سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سے جو 2 باتیں ہمیں پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ملتی ہیں، نمبر 1 تو اس موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مذہب ہے وہ دل جوئی کا مذہب ہے، وہ ہمدردی کا اور محبت کا مذہب ہے۔ اگر کوئی شخص تکلیف کے عالم میں ہو اور آپ کو خوشی سوجھے یا آپ کی لائف میں تو اس شخص کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اس کے سامنے اپنی خوشی کا یا کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر مؤمنین کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اپنے خاوند یا نکاح کے ٹوٹنے کے افسوس میں وہ عدت گزار رہی ہے، اپنے خاوند کے دنیا سے چلے جانے کے افسوس میں، یا اپنے خاوند کے ہونے کے باوجود اس نکاح کے ختم ہو جانے کے استبراء رحم کی وجہ سے وہ وقت گزار رہی ہے، اس وقت میں اس خاتون کی ایک نفسیاتی ایک تو جسمانی اس کے ساتھ استبراء رحم ہو رہا ہے، اس کو 3 حیض کا انتظار کرنا ہے، یا وہ دوسری طرف اس کے اندر ایک نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا بھی وہ عورت شکار ہے کہ اس کو اپنا ایک کمپلیٹ گھر چینج کرنا پڑے گا، اس کو ایک پوری رہائش تبدیل کرنی پڑے گی۔ مردوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں درپیش ہوتے، گرچہ کہ نکاح کے بعد اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو مرد کو اس خاتون کو زندگی سے نکالنا ہوتا ہے، جبکہ ایک خاتون کو اپنا پورا گھر، اپنی پوری رہائش، اپنا پورا سوشل سٹیٹس، اپنی پوری چیزیں، یہ سب کچھ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت گراں گزرتی ہیں۔ اس تکلیف کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دلجوئی اس طریقے سے نہ کی جائے جو کہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ زیادہ تکلیف کا باعث ہو۔ اس کو خامد کے اٹھ جانے کے تصور کے خیال سے ہی ایک شریف عورت کانپ اٹھتی ہے، ایک نکاح کے ختم ہو جانے کے خیال سے ہی۔ تو اس صورت میں یہ بہت بڑی امورالٹی ہے، اخلاقی قدروں کے منافی یہ بات ہے کہ ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا جائے، اس سے اس کی دلجوئی مطلوب ہو، لیکن دوسری طرف بیلنس کر دیا گیا کہ اس کی جب عدت کی مدت ختم ہو جانے تک انتظار کرو، لیکن اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہنٹ یا اشارہ دے دو کہ تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، جس سے کہ اس کو ایک امید بندھ جائے گی۔ تو یہ بہت خوبصورت بیلنس ہے اسلامک معاشرے میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا سارے راستوں کا قلع کما کیا، سد باب کیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ آپ ایک خاوند کے چلے جانے کے بعد کوئی بھی شخص عورت کا دوست بن کر اس کو دلاسا دینے کی کوشش کرے اور اوپنلی بے حیائی کے اس کے ساتھ باتیں کرے۔ اسلام میں حیا اور اسلام میں ایک واضح طور پر ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں یہ پتہ، اس آیت کے اس مقام سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرد اور عورت کے تعلقات بہت زیادہ ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، بہت زیادہ واضح ہونے چاہیے، اور آپس میں گفتگو کرتے وقت بھی دونوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، یا وہ خیالات جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم کا اور اس کے ان خیالات کے جاننے کا لحاظ کرو، اپنی سوچوں پر بھی پابندی لگاؤ اور بلا ضرورت عورت کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کو بلا ضرورت اس عورت کو اپروچ کر کے
دلاسے اور تسلی کی آڑ میں اس سے فضول گوئی یا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے اس مقام پر، یہ امپلائڈ میننگ ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ میل اینڈ فیمیل کین جسٹ بی فرینڈس، دے کین نیور بی۔ رشتہ بہت واضح ہونا چاہیے، ایون اف کہ خاتون کو اس وقت بہت زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی غیر مرد کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ تسلی اور دلاسے کی آڑ میں بھی اس عورت کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرا بات کرے۔ اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہنگامی حالات دنیا میں پیش آ جاتے ہیں کہ اگر ہم جس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو اس دنیا میں پیش آ ہی جاتے ہیں۔ ان حالات کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ نکاح کے وقت تک مہر پر جھگڑا ہو گیا، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دی گئی معلومات کا غلط ثابت ہو جانا، اور بعض مواقع پر اچانک کسی شریر کی شرارت اس قدر شرانگیز و زود اثر ہوتی ہے کہ جو خوشی کے موقع پر جمع ہونے والے خاندان کے ذمہ دار افراد آپس میں لڑ کر جدا ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ واقعات اچانک رونما ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا نامساعد ایمرجنسی سچویشن آ جائے کہ بنا رخصتی کے اور بنا میاں بیوی کی ایک خلوت صحیحہ کے ان کا موقع ملے، اگر اس نکاح کو توڑنا پڑے، طلاق دینی پڑے، تو اس صورت میں نہ بیوی پر کوئی عدت ہوگی، اور اگر حق مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کا آدھا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، اور تم اگر عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر حق مہر دیے بھی طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، ابھی میاں بیوی میں کوئی صحبت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ نکاح توڑنے کی نوبت آ گئی تو وہ نکاح ٹوٹ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے مذہب کی ایک دوسرے کی خیر خواہی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور عورتوں کو متاع طلاق دو، متعوہن، متاع طلاق دو، یعنی کہ کوئی نہ کوئی گفٹ دے کر اس کو اس نکاح کے بندھن سے آزاد کرو، اگرچہ کہ تمہارا حق مہر مقرر نہیں ہوا۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ اتنا یا اتنا ہونا چاہیے، یہ اس میں وسعت رکھ دی گئی، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق دے دے، اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق دے دے، لیکن دونوں فریقین کا آپس میں جدا ہونا لڑ اور جھگڑ کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک فضل اور ایک دوسرے کی معاف کر دینے کی نوٹ پر ہونا چاہیے، اور یہ مطعم بالمعروف اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، نہ کہ جھگڑ کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی ہم جائیں۔ حقاً علی المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسان کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت چاہتے ہیں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے، ان پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اگر بنا ہاتھ لگائے اور بنا حق مہر مقرر کیے اور بنا رخصتی کیے اگر ایک خامد کو، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو طلاق دینی پڑ جاتی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ متاع طلاق کے طور پر کچھ گفٹ، کوئی ڈریس، کوئی سیٹ، جو کچھ بھی وہ دے سکتا ہے اپنی وسعت کے مطابق ایز اے گفٹ اس کو ضرور دے، اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کا حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو مقررہ حق مہر کا آدھا مہر دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، اور معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ تقویٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ حق مہر معاف کر دے، لیکن مرد جو خامد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ پورے حق مہر کا آدھا ادا کرے گا، جبکہ بغیر اس عورت سے کوئی صحبت کیے یا فائدہ اٹھائے اس نے اس کو طلاق دی۔ اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آج کی لائن ہے، یاد رکھیے گا، آپس میں جتنے مرضی، اب دیکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اب ختم ہو رہے ہیں، دونوں خاندانوں کے درمیان ایک جھگڑے کی سی فضا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میاں اور بیوی کا آپس میں کوئی اچھا ریلیشن ہو تو طلاق ہو، کوئی نہ کوئی غلط بات درمیان سے نکلتی ہے، کوئی بات بری لگتی ہے، کسی ایسے رویے، کوئی پریشانیاں، کوئی لوگ، کوئی حالات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راستے جدا کر لینے کا سوچ لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی جب کہ ایک مرد اور عورت یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا، تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کا ایک مزاج ہے وہ یہ ہے
کہ جھگڑا کرنا اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا ہمیں ہر حال میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپس میں احسان نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یاد اس لیے کروایا ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راستے جدا کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ احسان کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس بھولے ہوئے سبق کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ کہ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق ٹوٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو گفٹس دے کر اچھے فرینڈلی نوٹس پر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کی جائے، اور اگر حق مہر مقرر کر دیا تو اس کا ہاف ادا کیا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہوئے اس تعلق کو ختم کیا جائے، متاع طلاق دی جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنے اور ان اخلاقوں کو اپنی زندگی میں لے کر جانے کی توفیق دے جو اخلاق قرآن پاک کے اخلاق ہیں، کیونکہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہی قرآن کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔